یہ قوم سیدہ کے نام پہ اس لیے جذباتی ہوتی ہے، ہماری خلقت میں زہرا کی دعا ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ سیدہ کی دعا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ کہیں کہ اگر کوئی بھی کتا میری بیوی پہ بھونکے گا، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، بدبخت تجھے شرم نہ آئی جن پہ نماز میں درود پڑتا ہے؟ چلو یہ میری قوم، کیونکہ ہم زیادہ جذبات سے کام لیتے، جذبات سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو یہ امام کا ایک نظام تو چل رہا ہے نا جی۔ شیعت ہماری وجہ سے تو زندہ نہیں ہے نا، ہم شیعت کی وجہ سے ہیں۔ ہم عزاداری نہیں کرتے، عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا۔ ہم حسین کے گھر نہیں آتے، حسین ہمیں بلاتے۔ یہ کرم جتنا ہے یہ ادھر سے ہے، ادھر سے کرم ہے نا، ادھر سے نہیں، ادھر سے کرم ہے۔ یہ مالی کا ایک نظام ہے۔ دیکھیں بغیر کسی بحث، بغیر کسی لمبے چوڑے مناظروں کے، باروے نے ماحول کیسے بدل دیا کہ ایک بھونکا ہزاروں آوازیں آنی شروع ہو گئی، حق پہ تھی، 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 چل اتنا تو مان گئے دربار گئی تھی۔ یہ بحث بعد میں ہوگی، لیکن امت تسلیم کر گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت میرے بھائی روزانہ یہ بحثیں دیکھ دیکھ کے مذہب حقہ کی طرف آ گئے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنی شیعت کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ شیعت صرف اور صرف حق زہرا میں چھپی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی سیدہ کے 4 گھنٹے ایک طرف، سب سے بڑی جنگ نبی کی بیٹی جیت کے آئی۔ جو کام نبی کی تلوار اور علی کی ذوالفقار سے نہ ہوا، وہ شہزادی کی خطبے کی دھار کرنا۔ آج بھی تحقیق کرو، سروے کرو، کسی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھو، اس سے پوچھو خیبر پڑھ کے شیعہ ہوا، خندق سن کے شیعہ ہوا، کس چیز نے تجھے شیعہ کیا؟ وہ کہے گا سیدہ کا دربار جا۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں، میں مہمان ہیں، میں نوکر بن کے، تمہارا غلام بن کے، تمہارا مہمان بن کے تم سے پوچھتا ہوں، اگر سیدہ کا حق نہ ہوتا رسول کی بیٹی کبھی دربار جاتی؟ بی بی وہ مطالبہ کرتی نہ جس میں بی بی کا تصرف نہیں تھا۔ اس پہ ہم سے بحث کرنا چاہو، ڈیبیٹ کرو، مناظرے کرو، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ اگر نبی کا ورثہ نہیں ہوتا تو پھر نبی کے حجرے نبی کی بیویوں میں تقسیم کیوں؟ اگر نبی کی جاگیر نہیں ہوتی تو نبی کے بیٹے حسن کو نبی کے حجرے میں دفن کیوں نہیں ہونے دیا؟ میرے اہل سنت بھائیوں، بات شیعہ سنی کی نہیں، بات تمہارے نبی کے گھر کی ہے۔ غریب سے غریب کی بیٹی بھی چل کے آ جائے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بندے خالی نہیں بستے۔ پہلی بار بابے کی زندگی میں ایک بار گھر سے نکل کے مباہلے میں گئی تھی۔ عیسیٰ کی امتیوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ معافی مانگی تھی، جزیہ دیا تھا۔ ان کے پادری نے سر سے دستار اتار کے چادر بنا کے زمین پر رکھی، قوم سے کہنے لگا جتنا زیور ہے اس میں ڈالو۔ پادریوں گلے سے سونے کی زنجیریں اتار کے پھینکی،
انہوں نے کہا معافی مانگ لی، اب کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے یوں چادر اٹھائی، گٹھڑی بنا کے کہنے لگا اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجتا ہے؟ یوں جا کے گٹھڑی نبی کے قدموں پہ رکھی، رکھ کے کہنے لگا اور مسلمانوں کا نبی مجھے نہیں پتا تیرے دین میں معافی ملنے کی شرطیں کون سی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، عیسیٰ کا امتی ہوں، ایک بار اپنی بیٹی سے معافی لے دے، ہماری وجہ سے اپنے گھر سے چل کے آئی ہے۔ نبی نے جا کے زہرا کے قدموں میں گٹھڑی رکھی، زہرا کے سر پہ پیار دے کے کہا زہرا عیسائیوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، جزیہ بھی دیا ہے، تیرا حق بھی تجھے دے کے بھیجا ہے۔ زہرا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بابے کے نام پہ جہاں بھی جاؤں گی لوگ مجھے عزت دیں گے، لوگ مجھے پیار کریں گے، لوگ تسلیاں دیں گے۔ زہرا مباہلے میں یہ حسرت ذہن سے لے کے چلی گئی کہ اگر عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا ہے تو میرے بابے کی امت میرا کتنا حیا کرے گی۔ سر کاٹ دو، زبان کاٹ دو، سینے پہ گولی مارو، مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے عیسائیوں نے حیا کیا تھا۔ میرے سنی بھائیوں، مسلمانوں کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے کے بعد رو کے کہتی ہے چاچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، حاکم نے دیکھا لینے کی آئی ہے، رو کے بھی بابے والا حق لینے کے لیے آئی ہو۔ تحریر حاکم کے ہاتھ میں آئی، اس نے تحریر کے پرسے کرنے شروع کیے۔ کوئی سنی بیٹھا ہو مجھے نبی کے کلمے پڑھتے جس کا اس کی عزت کی قسم 3 بار دربار میں کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، دربار میں گر گئی، رو کے دی حق بے شک نہ دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم میرے بابے کی تحریر کی توہین نہ۔ آج کہہ رہے ہیں نا مولوی کہ یہ شیعوں کی بات ہے، مانگا تھا بی بی نے، حدیث سن کے چپ ہو گئی تھی، کوئی مجھے اپنی کتاب سے ثابت کرے کہ دربار کے آنے کے بعد چپ رہی تھی۔ جا میرا سنی بھائی تجھے چیلنج ہے، تو اپنی کسی کتاب سے ثابت کر، دربار سے واپس آ کے چپ رہی ہے، اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے۔ ہم شیعہ قوم کے ڈر سے شہادت زہرا نہیں پڑھتے، یہ قوم سیدہ کی شہادت سن ہی نہیں سکتی۔ جو کتابوں میں لکھی اگر وہ بھی پڑھتے نا جی، یہاں سے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے اتنا دکھی کر دیا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، رات کو بابے کی قبر پہ اگلی بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا میں اب جینا نہیں چاہتی، بابا دعا کر مجھے موت آ جائے، بابا تیری زہرا بڑی دکھی ہے۔ رکھو سر پہ قرآن، کیا مجبوری بنی تھی۔ نبی کی بیٹی موت کیوں مانگتی رہی؟ میرے اللہ مجھے موت دے دے، میں اب جینا نہیں چاہتا۔ ہر گھر میں اولاد ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بول کے میرا مجمع بتائے جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ڈرتی ہے کہ میرے بچے کون پالے گا، میری اولاد کون سنبھالے گا۔ آدھی رات کو حسین کا کرتا زینب کے ہاتھ میں دے کے رو رو کے کہتی میرے بعد بھائی کا خیال رکھنا، میرا لاڈلا بیٹا ہے حسین، تو زینب کا خیال رکھنا۔ آج تیری ماں کو اولاد پیاری ہے، زہرا کو اولاد پیاری نہیں تھی۔ کتنے دن زندہ رہی؟ 60 دن، 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن۔ مجھے اس میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کتنے دن رہی، ایک جملہ ہی میری قوم رونے کے لیے لے لے گی، جتنے دن بھی رہی روتی رہی۔ اور رونے والے کی تو ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی، جس نے رو کے گزارنی ہو نا
اس کی ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی ہے. جتنے دن رہی ہے رہی ہوتی ہے. اچھا تیرے مولوی نے تجھے کہا کہ چپ واپس آ گئی تھی. اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے پہلو زخمی کیوں؟ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتا تھا؟ نبی کی بیٹی کا دروازہ کس نے جلایا تھا؟ رسول کی بیٹی کے گھر کی چھت کس نے گرائی تھی؟ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی وہ درخت کس نے کاٹا تھا؟ میں نے پھر کہا ہے، میں ممبر سے پھر کہہ رہا ہوں، پہلی بات سیدہ کی شہادت کسی کو آتی نہیں. جسے آتی ہے وہ پردے میں رو رہا ہے. جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی بھی لکھی ہے، وہ بھی ممبر سے نہیں پڑھی گئی. کیوں؟ اس قوم کے دل ابھی متحمل نہیں ہے. یہ بڑی مشکل سے 10 محرم کے دنوں میں اکبر سنتے ہیں. یہ بڑی مشکل سے غازی سنتے ہیں. جس دن اس قوم نے سیدہ کی شہادت سن لی، تم ہنسنا بھول جاؤ گے. تمہیں کھانا سونا اچھا نہیں لگے گا، تمہیں جینا اچھا نہیں لگے گا، تم امور زندگی میں واپس نہیں آ سکتے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کرنے میں باوضو یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں پڑی گئی زہرا کی شہادت. صرف ہم نے تمہارے ڈر سے تمہیں رلانے کے لیے اتنا کہہ دیا. دربار سے آئی تھی، بال سفید تھے، کمر چھپ گئی تھی. کوئی ایک سید بیٹھا ہو مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے، کوئی ایک سید مجھے اجازت دے دے. کئی ہاتھ اٹھ گئے ہیں. یہ میرے سر پہ مثل قرآن ہے. مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے. زہرا دربار سے جب گھر واپس آئی، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. بی بی روتی ہوئی شہر کے اندر داخل ہوئی ہے. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، اماں تیرا ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ سیدہ نے چہرے سے چادر ہٹائی. زینب رو کے کہتی ہے، اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا؟ رو کے کہتی آہستہ بول، میرا حسین مر جائے. آج رو کمیں نہ، آج رو کمیں نہ، آہستہ بول، آہستہ بول، آہستہ بول، میرا حسین مر جائے گا. کان زخمی تھا، چہرہ زخمی، بازو زخمی، میں ڈر گیا ہوں، انگلیاں زخمی، پاؤں زخمی. تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے نا کہ شام کے زندان میں سکینہ کروٹ نہیں لیتی تھی. مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے، مدینے میں محمد کی بیٹی بھی کروٹ نہیں لیتی. سیدہ کی یہ راتیں کیسے گزری میں نہیں پڑھ سکتا. کتنی زخمی رہی میں نہیں پڑھ سکتا. بس شہادت تو پڑھوں گا ہی نہیں، ایک جملہ اور پڑھ کے سلام کرنے لگا. ساری زندگی تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے کہ سیدہ کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا. 3 درد اس بی بی کا پاس ایسے نرالے ہیں جو صرف اسی کے حصے میں آئے، اسی کے حصے کے درد ہے اور اسی پہ چلے. سیدہ آپ کی محنت قبول کرے. میں پہلا درد پڑھنے لگا. یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا. میں نے 7 چادریں پڑھی، بندے امیر بن کے سنتے رہے. کسی ایک بندے نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ اتنی چادریں کیوں علی نے دے دی تھی. اگر تجھے اپنی امیری پہ ناز ہے پھر اپنی آنکھ پہ قابو رکھ. میں مجبوری بتاؤں، علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی، فضا کہ دی یا علی زہرا کا خون نہیں رک رہا. رکھ میرے سر پہ قرآن. 7ویں چادر آئی، فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، تیری غربت کی قسم، حسین کی ماں کی پسلیاں شہید. اجرک من اللہ، اجرک من السید. زہرا کی تو پسلیاں شہید ہو. 7 چادریں دی علی، 40 کمرے بنائیں.
7 چادریں 40 قبریں. آدھی رات کو جنازہ اٹھا. 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑنے لگا. جو ماتم نہیں کر سکا اسے دعوت دینے لگا. تمہاری یہ چیخ بی بی کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہو. 7 چادریں چاچا جی 40 قبریں. ایک مجبوری پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا. آدھی رات کو جنازہ کیوں اٹھایا؟ جبکہ حکم رسول ہے جنازے کو دیر نہ کرو. مرد کا جنازہ ہو دن میں دفنا، عورت ہو غروب آفتاب پہ دفنا. غروب آفتاب کا حکم تھا. جنازے میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں غیر سید ہوں، کھولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا تم رو پڑو گے. جنازے لیٹ ان کے ہوتے ہیں جن کا کوئی آ رہا ہو. جس نے سمجھا ہے بی بی تیرا ماتم قبول کرے، جس نے چہرے پہ ہاتھ مارا ہے بی بی تیری جوانی کو سلامت رکھے. جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہو. جب بدور کے جنازے پہ آنا ہی کسی نے نہیں تھا، پھر علی آدھی رات تک جنازہ رکھ کے بیٹھے کیوں رہے ہیں؟ اگر پہلی بار یہ حقیقت ممبر سے سن رہے ہو، جتنا ہو سکے اتنا ماتم کرنا. علی آدھی رات تک کیوں بیٹھے رہے؟ 7 بار علی بدور کا جنازہ لے کے دروازے پہ آئے، 7 بار جنازہ واپس حجرے میں گیا. اب کوئی سید بیٹھا کو تو برداشت نہیں کرے گا. علی نے پہلی بار جنازہ اٹھایا، دروازے سے کہہ لگے حسن جنازہ واپس لے جا. دوسری بار جنازہ اٹھایا، آواز آئی حسن جنازہ واپس لے جا. جب 7ویں بار جنازہ اٹھایا، حسن ہاتھ جوڑ رہا، بابا اگر دفنانا نہیں ہے پھر جنازہ اٹھاتا کیوں ہے؟ آواز آئی حسین کو اندر بھیج، تو اکیلا میرے ساتھ باہر آ. حسن کا ہاتھ پکڑ کے علی نے گھر کا دروازہ کھولا. گلی میں 40 بدماش ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا. علی کی آواز آئی حسن ماں کا جنازہ اندر رکھ دے، کہیں زینب مر نہ جائے، میری بیٹیاں مر